کا دن ہے، ساتھ مل کر آگے بڑھنے کا دن ہے، جوش ولولہ اور قوم میں جوش اور ولولہ پیدا کرنے کا دن ہے۔ یہ دن ہمیں یاد کراتا رہے گا کہ کس طرح ہم نے یکجان ہو کر ایک قوم کی حیثیت سے دشمن کا مقابلہ کیا اور کس طرح اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اور کس طرح فوج پاکستان نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کی۔ تو ہم ان کو سلام کرتے ہیں اور آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام تھوڑا سا مختلف ہوگا، ہمارے ساتھ ہمارے کونسل جنرل بھی جوائن کریں گے برار ہاشمی صاحب اس پروگرام میں، اور ہم 6 ستمبر کے حوالے سے ان سے بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں پروگرام میں دعوت دیتی ہوں ہمارے اینالسٹ محمود مارفانی۔ السلام علیکم مارفانی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پوری قوم کو پاکستان ڈیفنس ڈے مبارک ہو۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے ہماری زندگی کا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک پہ بڑی رحمتیں برسائے۔ ہماری پوری قوم ماشاءاللہ ایک جگہ یکجا ہو گئی، اور ہم نے ایسے موقع پہ، میں نے اپنی زندگی میں شاید ایسا منظر نہیں دیکھا جو پاکستان میں جب میں چھوٹا تھا میں نے دیکھا تھا۔ انشاءاللہ اس پہ آگے بات ہوگی۔ میں دو تین باتیں مجھے ضرور کرنے دیں، میں 2 باتیں ذرا کر لوں۔ آج کا دن ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ماشاءاللہ سب لوگ مل رہے، یونائٹیڈ ٹوگیدر وی آر میکنگ اٹ۔ آج میں نے کچھ چیزیں آپ کو ایک راز کی باتیں بتانی ہے جو بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، میرے ساتھ فرح اقبال جو ہیں وہ بہت عرصے سے میرے ساتھ ہیں۔ پھر ہم نے یہ ماشاءاللہ ایک نیک کام ٹی وی 1 USA کے تعاون سے شروع کیا، لیکن ایک چھپا رستم میرے پیچھے ہے۔ فرح اقبال جو ہے، آج میں اپنے والنٹیئروں کا خاص ذکر کروں گا، خاص بہت ضروری ہے۔ فرح اقبال جو ہے وہ ماشاءاللہ اب مجھے یہ کام سے فارغ کرنے کے موڈ میں ماشاءاللہ۔ اب وہ میرے جو پیشنٹ ہے، خاص طور پہ وومن امپاورمنٹ کا جو میرا ایریا ہے، اس میں یہ چھپ چھپ کے میرے جو پیشنٹ ہیں ان کی پہلے سے مدد کرتے تھے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہے۔ ماشاءاللہ میں بہت پراؤڈ ہوں کہ یہ میرے ساتھ بہت کام کریے۔ میں ساری خواتین سے، خصوصاً ہماری قوم سے درخواست کروں گا کہ ہمارا یہ وومن امپاورمنٹ کا پروگرام کو اب انشاءاللہ فرح بھی لیڈ کر رہی ہیں، میں ان کے پیچھے آئے۔ آپ سب لیڈرشپ رول لیں، لیکن آج ہمارے خواتین کو آگے لانا پڑے گا، اس کے لیے گورنمنٹ کے۔ اس کے علاوہ میں ہمارے 2-3 والنٹیئروں کا ذکر کر دوں انشاءاللہ۔ ہماری عائشہ خان ہے، وہ ماشاءاللہ چپی میں بیٹھتی ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں ماشاءاللہ، ان کی وجہ سے میں بہت آسرا ہے۔ ہماری ذکیہ ہیں، وہ مجھ سے 30 سال سے وابستہ ہے ماشاءاللہ، میرے ساتھ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ کر رہا ہوں۔ اور سب سے آخر میں میرے پیارے دوست رحمان پٹیل انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں ان کو لاؤں گا۔ ون آف دا بیسٹ پرسن، بہت بڑا دل ہے اللہ نے ان کو دیا ہے۔ آئیں ہمارے ساتھ ملیں، یہ ہمارا پروگرام جو کمیونٹی سروس، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ باقی جو انشاءاللہ آپ آگے پروگرام بڑھائیں۔ میں نے آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ اللہ کے چھپے ہوئے غلام ہیں، اور میرا تو نام آگے کر دیتے ہیں، پیچھے سے آپ لوگ بڑا کام کرتے ہیں۔ فرح، آئی ایم ریئلی آنرڈ ٹو بی اے پارٹ آف یو، کہ آپ میرے ساتھ ہیں، اور آپ نے چھپے ماشاءاللہ 3-4 بچیوں نے مجھے بتایا کہ فرح نے یہ کام کر دیا۔ اب میں پریشان ہوں، مجھے بتایا بھی نہیں، اوپر سے سارا کام ماشاءاللہ، ان کی دعائیں آپ کو بہت آگے لے جائیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کے اپریسیشن کا، اور میرا خیال ہے کہ نہ بتا کے جو کام کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نمائش تو کرنی نہیں ہے، نمائش کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ جو اتنی تیزی سے زندگی چل رہی ہوتی ہے کہ نمائش کرنے میں، بتانے میں، یہ سب کرنے میں جو اپنا ٹائم ویسٹ کرنا ہے، اس سے بہتر ہے کہ اپنا کام کرے بندہ اور آگے چل پڑے۔ تو چلیں، آج 6 ستمبر کے حوالے سے مجھے آج آپ سے بہت دلچسپ باتیں معلوم کرنی ہے۔ آپ بتا رہے تھے، میں نے اس لیے آپ کو روک دیا کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتی تھی پراپرلی، کہ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس وقت کتنے بڑے تھے اور کہاں پر تھے؟ میں تو ابھی بھی بڑا نہیں ہوں، ابھی تک دیہی کا بڑا ہی ہوں۔ بہرحال میں اس وقت ماشاءاللہ تقریباً کوئی شاید 14-15 سال کا تھا، اور صبح اٹھے تو ہمارے اس وقت کے صدر ایوب خان صاحب کی تقریر ٹیلی فون پہ آ رہی تھی، ان کا پیغام آ رہا تھا، اور وہ پیغام جو تھا وہ میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ دن، اس وقت جب ہم نے جو سنا، اس کے بعد آپ دیکھیں جسم میں آگ لگی ہوئی تھی، اور پوری قوم جو ہے وہ میں نے دیکھا، ہم میں پتہ نہیں ایک عجیب سی جذبہ تھا، میں اس کو نہیں بتا سکتا۔ میں چھوٹا ضرور تھا، ہم سیدھے بھاگے نیچے،
سارے دوست جمع ہوئے, محلے جمع ہوئے, ہم نے بولا ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس دوران خبریں آتی رہیں ماشاءاللہ. وہ ایک ایسا ماحول تھا, رات کو کرفیو لگتا تھا. ہم جہاں رہتے تھے وہ بالکل سی پورٹ کے ساتھ تھا, تو وہاں جو ہے کراچی میں تھے؟ وہ, جی میں کراچی میں تھا, بالکل مطلب ڈاؤن ٹاؤن ایریا میں تھا. تو وہاں ہمیں رات کو جو وہ گولہ باری ہوتی تھی, جہاز اونچی اڑانے یا نیچی اڑانے کرتے تھے, وہ سارا شور تھا. پھر جو ظاہر کے جنگ ہو رہی تھی, خون کی ضرورت ہے, سارا دن بھاگتے تھے ہاسپٹلوں میں, چندہ جمع کرے. لوگوں کا جذبہ, کوئی تعصب نہیں تھا. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہر آدمی ایک دوسرے کے بازو میں کھڑا تھا. پھر ریڈیو پہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے مہدی حسن, ہمارے جو ہے نور جہاں, ہماری طاہرہ سید, ہمارے جو دوسرے ماشاءاللہ ان کے گانوں نے جان لگا دی, اور فوج نے ماشاءاللہ وہ کام کر دیا جو ساری زندگی ہمارے دشمن یاد رکھیں گے. ہماری قوم کو کمزور نہ کرے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی خیز ہے ساتھی. تو انشاءاللہ میں مزید سوال کرے تو میں اور بتاؤں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے, آپ نے ان ملی نغموں کا ذکر کیا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ملی نغموں کے بغیر وہ جنگ کا ہم تذکرہ تصور نہیں کر سکتے. اتنا بڑا کردار ان ملی نغموں نے ادا کیا, یہ مجھے اس کا پرسیپشن پرسیو کرنے میں ذرا مشکل پیش آ رہی ہے کہ اتنا بڑا کردار صرف ملی نغمے کیسے ادا کر سکتے ہیں. دیکھیں انہوں نے ساری دن رات ہمیں جاگتا ہوا رکھا, پوری قوم جاگتی رہی ہیں, پیچھے سے پوری فوج کے پیچھے کھڑی تھی. آپ کو میں بتاؤں کہ ہم لوگوں کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے ایک طرح کی ایک پورا گروپ سمجھے فوج ہی بنا لی تھی, جو فوج میں جانا کے لیے تیار کھڑی تھی, جو لڑنے کے لیے جانے کو تیار تھے. یہ ایسا جذبہ, ایک پورا ماحول کریٹ ہوا. اس میں ملی نغموں نے سب سے اعلیٰ کردار ادا کیا. لیکن ہماری افواج جو ہے اس نے جو کام کیا ہے, جو کہ ہماری ڈیفینس ہے, جنہوں نے ہمارے کو بچایا ہے. آپ دیکھیں نام لے لیں, شہید بٹی ماشاءاللہ کتنے شہید ہوئے, کتنے لوگوں نے ہمارے لیے اپنی جانیں دی. کیا ہم ان کو بھول جائیں؟ دیکھیں انہوں نے جو ریڈیو کیا, اور آج پاکستان بھی ہماری قوم ریڈیو ماشاءاللہ کرتی پاکستان کا کیا ہے. ریڈیو پاکستان کا بھی بڑا کردار تھا. ریڈیو ریڈیو پاکستان پاکستانی تو تھا سب سے, اور کیا تھا اس زمانے میں, ریڈیو پاکستان تھا, وہ کوئی نہیں تھا. ہمارے گھر میں ریڈیو بھی بجتا تھا اس وقت. شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید 61 آیا تھا, لیکن بہت زیادہ نہیں تھا. لیکن ماشاءاللہ میں نور جہاں, طاہرہ سید, ہمارے جو مہدی حسن صاحب, مطلب میں نام کیا لوں, پوری لسٹ لگی ہوئی ہے. اور انہوں نے ایک تو گھروں میں, ایک عام آدمی, بچوں میں وہ جذبہ تھا کہ وہ ایک تو بیدار ہوا. تو آپ کی جو بات ہے کہ ان کا کردار تو بالکل سامنے ہے, لیکن ماشاءاللہ پوری قوم, ہمارے نوجوان, ہمارے بچے, ہمارے بوڑھے, ہماری مائیں, ہر ایک ایسا سے نکلا کہ جو اس کے پاس تھا وہ دینے کو تیار تھا. میں اس قوم کو نام پیش کرتا ہوں. اس قوم میں اتنی خوبی ہے, اللہ کرے کہ ہماری قوم کے جو ہے وہ لیڈران بھی ماشاءاللہ قربانی کے جذبے کے ساتھ ان کو آگے تو بڑھائے, پیچھے ہی سب کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. کوئی بندہ آیا ذرا سا اس سے کچھ کام کیا, اس کو پیچھے. بھائی کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن جو اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ آ رہے ہیں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ایک وقت ضرور آ رہا ہے کہ اب یہ قوم کو آنکھ کھولنا پڑے گی اس بارے میں. دیکھیں آج میں امریکہ میں رہنے والوں کو کہتا ہوں کہ امریکہ میں بہت سارے فری اسکول, ESL کلاسز, انگلش کی کلاسز ہیں میرے پاس, گرامر کی کلاسز ہیں. آپ جو اسکول ہیں فری, آپ کے پاس فری کالج ہے. میں نے پوری فلائر اپنی ویب سائٹ پہ لوڈ کیا ہے. میں ہماری پوری قوم یہاں رہنے کے لیے جو ہے امریکہ میں ان کو کہتا ہوں کہ تعلیم لے. آج کل گھر میں بیٹھے ہیں, فری تعلیم ملی. آپ انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج کا کورس آن لائن اویلیبل ہے. پوری اسکول آپ پہلی کلاس سے 12 تک آپ فری پڑھ سکتے ہیں. جیڈ کا پورا کورس شامل ہے, کمپیوٹر فری ہے. میں پوری قوم سے درخواست کرتا ہوں, لوگوں کو کہتا ہوں یہ پیغام پہنچائے کہ فری اسکول کی میں نے پوری لنکس ڈال دی ہیں, آپ لوگ تعلیم حاصل کریں. آج پاکستان سے بھی ایک پروگرام آیا ہمارے میمن آرگنائزیشن کا, انہوں نے بھی لوٹ کیا کہ پوری دنیا سے لوگ فری تعلیم لیں. تو تعلیم حاصل کریں بجائے کہ گانوں میں اور ویسٹ اس پہ پوسٹ لگائیں. ہمیں اپنی قوم کو بنانا ہے. کب تک ہم اس طرح سے مطلب ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے اور جوکس کریں گے, مذاقیں کریں گے؟ میں قوم سے درخواست, آئیں مل کے ہمارا ساتھ دیں. ہمیں والنٹیئر چاہیے. میں ڈاکٹروں سے درخواست کرتا ہوں آئیں ہمارے پاس, آپ والنٹری کریں ہمارے ساتھ. اور یہ دیے کو یہی پاکستان ڈیفینس ہے. ہاں یہ بتائیے کہ آپ خندق میں گئے تھے یا نہیں؟ خندق کھودی تھی آپ نے؟ بھائی میں بہت چھوٹا تھا اس زمانے میں, اور آپ کو پتا ہے کہ ہم کراچی میں تھے.
खंदकें तो हमसे बहुत दूर थी, लेकिन मैं पोर्ट की तरफ जरूर गया था जहाँ के हमारे तो समुद्री आप लोग जहाज। कहाँ छुपते थे, कैसे छुपते थे? हम लोग घरों में पलंग के नीचे छुपते थे या सीढ़ियों के नीचे छुप जाते थे जब ये अच्छा। मतलब बमबारी शुरू होती थी, क्योंकि कराची वॉज मेन एरिया वेयर अटैक। वो सारे जो हमारे समुद्री जो बेड़ा था, वो पूरा डिफेंस जो था वहीं से था, वहां द्वारका था, तो वहां से तो वो गोलाबारी भी होती थी। और पहले हमें जो खबर मिलती थी, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे कराची के साथ ही बॉम्बे भी लगा हुआ है, कच्छ लगा हुआ है, तो ज्यादा एक्टिविटी जो होती थी तो हम लोग छुपते भी थे। लेकिन हाँ जी। दिल चाहता था जी। बाहर निकले, क्योंकि रात को जो है ब्लैकआउट हो जाता था, रात को शाम को 4 बजे से कर्फ्यू भी लग जाता था। लेकिन बहरहाल हम लोग अंदर बंद होते हुए भी घरों में सारा वक्त ये मिली नगमे और खबरों के इंतजार में रहते थे। और हर आदमी आपको डर लगता छोटे था? खौफजदा थे और आप, खौफजदा थे? लगने को, मैं अगर ये बात कहूं तो आपको ताजुब का, नहीं मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल कि डर नहीं। हमें अल्लाह और हमारी फौज ताकतवर बचा रहे, और मुझे ये दिल चाहता है मैं बाहर जाऊं, लोगों के घरों में जाऊं, उनसे सारा सामान जमा करूं और पहुंचाऊं। मतलब मैं पूरी ईमानदारी से बात कर रहा हूं, मुझ में बहुत हिम्मत थी। और मुझ में नहीं, तकरीबन सारी कौम में कोई डर नहीं रहता। इतनी बुज़दिल कौम नहीं है पाकिस्तान कि वो डर रहे, वो सब बाहर थे माशाल्लाह। लेकिन वो क्या कर तो सकते थे? आपके साथी, आपके दोस्त सब तैयार थे, बहादुर थे, वो मेरे बहुत, कोई दोस्त, मेरे खौफजदा नहीं था? साथी, मेरे घर वाले, मैं कह रहा हूं कि मेरे अबू, सब लोग जो थे, ये करो वो करो, ये ले जाओ, घर में ये पड़ा है बेकार है, किसी को किसी काम आना है, जाओ ब्लड दे के आओ। ये जज्बा हर एक में था। मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा, पूरा पाकिस्तान माशाल्लाह एक था। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। उसके बाद जो तासुबात ने पाकिस्तान को घेरा, नफरतों ने, अल्लाह माफ करे। लेकिन वो जो दिन है 1965 का, जो है, जो 6 सितंबर जो है, वो मुझे सारी जिंदगी मेरे साथ है, और मैं कभी नहीं भूल। अभी भी मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पीछे मिली नगमा बज रहा है, आप कहेंगे तो मैं सुना। नहीं, अगर आप हमें गा के सुनाएं तो वो और बात है। लेकिन ये बताइए कि क्या पूरा समझते हैं आप पूरा कि, म्यूजिकल, पूरा आप म्यूजिकल क्या प्रोग्राम। समझते हैं कि, हाँ, ये मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि वो जो जज्बा था, वो वापस लाने के लिए क्या करना होगा, देखिए, या कौम वो को मौजूद है? सिर्फ ये याद रखना होगा कि हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान हमने इस्लाम के नाम से लिया है, और सब एक जुमला कहना है, वन यूनिट इज पाकिस्तान। हम पाकिस्तान है, हमें बांटे मत, क्योंकि जब हम मिल जाते हैं तो हमारी ताकत बढ़ जाती है। और ये बातें जब से हमने शुरू की है, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो, तो हम पाकिस्तानी शायद नहीं रहे। तो हमें पाकिस्तानी बनना है, और पाकिस्तान को हमने देना है, बजाय हर वक्त मांगते रहो हमें दो हमें दो। सर, हम लोग आए इसको बनाने के लिए, तो बनाने के लिए अपना हिस्सा डालना है, चाहे वो एक पैसा हो, चाहे एक काम हो, किसी के कंधे पे हाथ रखना हो, किसी मजदूर के साथ खड़ा होकर उसको और सहारा देना है। जब हम पे बैक करेंगे, हम हमें हमें मुल्क से क्या लेना है, मुल्क हमारा है, हमें मुल्क को बनाना है। अगर ये कौम ये माइंड सेट कर ले, क्या जरूरत है, हमें कौम को देना है ताकि आने वाली जनरेशन माशाल्लाह उनकी जिंदगियां सही हो, वो सही रास्ते पे जाएं, अल्लाह के रास्ते पे हुकूक इबाद पे रहे। तो मुल्क से उम्मीद मत रखें, उम्मीद आपसे मुल्क रखता है कि आप मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। हमारा मुल्क को हमारी आज जरूरत है, नफरतों को घटाएं, है, ऐसी कोई नफरत है उनको दबाएं, उसको बढ़ावा न दें, मोहब्बत फैलाएं, अपने रवैयों से, अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से, अपनी तालीम से। आपकी कौम के बड़े बड़े माशाल्लाह लोग हमारे अमेरिका में राज कर रहे हैं, बड़े बड़े इदारों में माशाल्लाह। आज देखें, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे बिजनेसमैन हैं। हम इंशाल्लाह प्रोग्राम में उन लोगों पे लाएंगे जो यहाँ मुल्क से बाहर में रह के पाकिस्तान की खिदमत करें। और हम पाकिस्तानी पहले होते हुए, हम जो पाकिस्तानी हैं, हमें आज जो भी बात करनी है कि हमने पाकिस्तान को क्या देना है, मैं हर एक से दरखास्त करता हूँ कि आए और क्या आप देना चाहते हैं वो बात करें, लेने की बात ना करें। ये आपने तो आप बहुत, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी तब्दील। बात की है आपने। ये पॉइंट आपका बहुत अहम है, और वो इसलिए अहम है कि हम हमेशा, कौम जो है वो शिकायत करती रहती है, और हमेशा ये कहते हैं ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की है कि हम क्या दे रहे हैं, हम क्या शेयर कर रहे हैं, हमारा क्या हिस्सा है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये मुल्क तो हमारा है और हमारा ही रहेगा, तो हम ही ने इसको बनाना है। तो अगर वो जो शिकायत कर रहे हैं, अगर थोड़े से लोग मिलके, सबके पास मैन पावर है, सबके पास रिसोर्सेज हैं, अगर थोड़े से लोग मिलके ये बेड़ा उठा लें कि चलो हम ये इतना हिस्सा साफ कर देते हैं, या ठीक कर देते हैं, या ये काम का चलो हम अपने जिम्मे ले लेते हैं,
تو بہت ساری چیزیں تو خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی اس طریقے سے. ٹھیک ہے آپ کے پاس گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کچھ چیزوں کی، لیکن آپ انہیں تھوڑا سا تو وقت دینا، تھوڑا سا تو ان کو بھی ایج دیں. ہمارے ریسورسز محدود ہیں، تو اگر ہم مل جل کے کریں گے تو زیادہ بہتری آئے گی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں نا، ہم کچرا نہ ڈالیں یہ ہماری ڈیوٹی ہے. جو کچرا پڑا ہوا ہے اس کو ہم خود کچرے کے ڈبے میں ڈالیں یہ ہماری ڈیوٹی ہے. جو سڑکوں پہ جاتے ہیں تو لائن میں جائیں وہ ہماری ڈیوٹی ہے. جس کا اگر لال کا اشارہ ہے تو رکنا ہماری ڈیوٹی ہے. ہرا اشارہ ہے تو دوسروں کو نکلنے دیں. یعنی آپ کو دوسروں کا حق دینا شروع کریں، آپ کے حقوق خود بخود آئیں گے. آپ کو دوسروں پورے کے ہو حقوق جائیں گے. آپ ایز اے پاکستانی کیا کرنا چاہیے جس سے آپ اپنا کردار ادا کریں، دوسروں کو راستہ دیں، دوسروں کو پہل کریں، دوسروں کی عزت کریں. عزت خود بخود آئے گی انشاءاللہ. تو یہ میرے خیال ہے یہ ٹھیک ہے. طریقہ پاکستان کو بدل دے گا. اچھا یہاں پہ بریک کا وقت ہوا ہے تو ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. بریک کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہوں گے آنریبل کونسل جنرل آف پاکستان ہیوسٹن میں ابرار ہاشمی صاحب. تو منتظر رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کمیونٹی سروس وتھ محمود مارفانی، اور آج 6 ستمبر کا دن ہے، یوم دفاع پاکستان. یوم دفاع پاکستان اور یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے ہم نے کچھ گفتگو کی اس سے پہلے مارفانی صاحب کے ساتھ، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے آنریبل کونسل جنرل آف پاکستان ہیوسٹن ابرار ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. تو جیسے ہی وہ کنیکٹ ہوتے ہیں ہم آپ کی بات چیت کرواتے ہیں. تو ہم واپس مارفانی صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. جی مارفانی صاحب، ہم بات کر رہے تھے مارفانی صاحب کی، میرا خیال ہے کہ وہ بھی شاید کنیکٹ نہیں ہو پائے. تو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہتی ہوں، ہمارے ساتھ ایکچولی اس وقت سے اب تک 4 جنریشن چینج ہو چکی ہیں، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جن سے ابھی ہماری ملاقات ہوئی، اور سننے میں یہی آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اس وقت بانڈنگ میں اب جو جنریشن وہ اتفاق سے اس وقت سے واقف نہیں، اور بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں. اب ٹائم اتنا گزر چکا ہے کہ ہمیں بھی ڈھونڈنے میں پرابلم پیش آ رہی تھی، مسئلہ پیش آ رہا تھا. تو عرفانی صاحب آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بھی بڑی کوشش کی کہ کوئی ہمیں کوئی اس طرح کے افواج پاکستان سے کوئی ہمارے ساتھ آ جائیں جنہوں نے ایکچولی 1965 کی وار میں حصہ لیا ہو، لیکن یہ کہ ہمیں اتفاق سے کوئی میسر نہیں ہو سکے کیونکہ زیادہ تر لوگ ایج اتنی ہو چکی ہے ان کی، یا تو وہ آ نہیں سکتے، یا پھر ان کے ساتھ اتنے مسائل ہیں، یا پھر وہ اس وقت آنے نہیں. ہاں ہم نے کوشش بھی کی، اور ابھی بھی وقت ہے، اگر کبھی ملیں گے تو ہم انشاءاللہ ان کو لائیں گے ستمبر مہینے میں، اور وہ آئیں اور ہمیں بتائیں. بہت ساری باتیں ہمیں نہیں پتہ ہے، اور بہت ساری باتیں ایک وقت کے لیے چھپا کے بھی رکھی جاتی ہیں. جو کردار جو چھپ کے جو کام کر رہے تھے اللہ کے لیے، ایم ایم عالم کا نام ہے، شہید بٹی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جو چلے بھی گئے ہماری زندگیوں میں. لیکن کچھ اب بچے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے جو کچھ کیا ہے ان کو بہرحال آگے آنا چاہیے. اب تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے بچے بھی اب تو جوان ہو چکے ہوں گے، ان کے بھی بچے ہوں گے. ہاں، تو کئی آہستہ شہید آہستہ کی جیسے مائیں ایسا ہیں. لگتا ہے کہ اب یہ ایک یاد رہتی. جی جی، کئی شہیدوں کی مائیں ہیں، کئی شہیدوں کی جو ہے والدین ہیں. ان پہ کیا گزرے وہ ہمیں محسوس تو ہو رہا ہے، لیکن وہ تو خود اس میں شریک ہیں. وہ ماں اور وہ باپ جن کے جوان بیٹے ان کے سامنے چلے گئے اور انہیں ہنستے ہنستے اس کو اللہ کی رضا سمجھا اور اپنے لیے ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا کہ وہ قوم کے کام آئے. وہ ہمارے محسن ہیں اور ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. بہرحال بہت کچھ ہو چکا ہے، بہت سارے اداروں میں بہت کچھ ہو چکا ہے، لیکن جو لوگ اس وقت تھے، ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو وقت تھا اس میں کوئی لالچ، کوئی کرپشن، کوئی بےایمانی نہیں تھی. ہر شخص یہ سوچتا تھا کہ اس ملک کو مجھے اینٹیں لگا کے بنانا ہے. پھر وقت آیا کہ ہر آدمی اینٹیں کھچوڑنے لگا، تو وہ وقت سے اللہ بچائے. لیکن وہ جو لوگ تھے مجھے ایسا جو لگتا اینٹیں ہے کہ لگاتے تھے، اس وقت یہ جو آپ اینٹیں لگانے کی بات کر رہے ہیں شاید اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہ قربانیاں دیکھی تھیں جو کہ لوگوں نے دی، فوج والوں نے دی، فوجیوں نے دی، جو لوگوں نے قربانیاں دی اپنے پیاروں کی، اپنی مٹیریل چیزوں کی، اس لیے ان اب کو آپ قدر تھی اس چیز کی. لیکن دیکھیں نا، شاید جو بعد لوگ کی لوٹ آنے پٹ کے والی آئے ٹرینوں جنریشن میں نے کٹ کیونکہ کٹا وہ کے، نہیں دیکھا. ہاں، جو لوگ لوٹ پٹا کے آئے، جن کے اپنے سارے لوگ جو ہے کاٹ دیے گئے،
हैं, जो लोग यहाँ थे उन्होंने उनको सहारा दिया। यानी कोई मामूली बात नहीं है। जो लोग कट कटा के आए सब कुछ छोड़ के, तो उनको यहाँ रिसीव अपने फैमिली की तरह, अंसार जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए तो अंसार ग्रुप बन गया था पूरा पाकिस्तान। यहाँ हम लोग आए, यहाँ हमें उन्होंने बहुत हम लोग को संभाला। तो जो लोग वहां से आए उनको भी कदर करनी चाहिए, और जो लोग यहाँ हैं जिन्होंने काम किया उन लोगों को जो दिया, हमें अभी तो उसको याद रखा। अभी लूट खसुट तो रहेगी, लेकिन वो लोग जिन्होंने इस मुल्क में हमें आने दिया। कॉलर है, हम कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक है, आप कैसे, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, मैं आपका प्रोग्राम आप करती थी एस्ट्रोलॉजी ऑफ फरा, आप अभी भी करती हैं क्या? आपका नाम बताएं। आप प्रोग्राम करती थी एस्ट्रोलॉजी का शो आजकल नहीं कर रही हूँ, आजकल ये वाला शो कर रही हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है, उसका जरा जवाब दीजिएगा। क्या अभी फ्लोरिडा में ग्लैडिएटर दिख रहा है जो 12 फुट लंबा है और 500 उसका वो है वजन, लेकिन उसकी आंख एक है, इसका क्या मतलब है? अच्छा, मुझे नहीं समझ आई, इनका सवाल नहीं समझ। आप आपने कोई पैगाम देना है तो आप दीजिए। ठीक है आयजा, मुझे थोड़ी आवाज कम आ रही है तो आप थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें प्लीज। ठीक है बरफानी साहब, हम आगे चलते हैं अपने प्रोग्राम को लेके। और मुझे बताइए आपके क्या मैंने पहले भी ये सवाल आपसे किया था, हम कम्युनिटी सर्विस के हवाले से बात करते हैं कि ये जज्बा अब काफी हद तक मुझे नजर आ रहा है, दोबारा से नजर आ रहा है। लास्ट टाइम आपको पता है हमने कुछ बातें की ISGS के हवाले से, तो वो बातें जो है वो हमारी काफी हद तक उन्होंने सुनी और उस पर अमल भी किया। मुझे बहुत खुशी है इस बात। तो हम आज 6 सितंबर को चलें रिवाइव करते हैं इस अहद को कि हम फिर से कम्युनिटी में वो जज्बा जगाएंगे, फिर से वो जोश वलवला पैदा करें अपने अंदर कि हम अपने रिसोर्सेज शेयर करना शुरू कर दें दोबारा से, खुदा पे भरोसा रखना जो है वो सीखें दोबारा से नए सिरे से। और इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम कहते हैं यूनाइटेड टुगेदर वी मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। जब हम साथ मिल जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती। सिर्फ यही बात जरूरी है कि हम मिलें, हम सब मिले। आज हम पे वक्त है, जहां हम अमेरिका में है कोविड है, पूरी दुनिया में कोविड है, ये भी एक जंग है और इसमें भी वही मुजाहिरा करना है देने का। बहुत अच्छी बात की आपने, ये भी एक जंग। और ये जो बात है हमें सबने शरीक होना है। देखिए दें, आज 4 महीने में जो कयामत गुजरी है, हर एक ने अपना बड़े बड़े इदारे माशाल्लाह सारे ISGS, इकना, हेल्पिंग हैंड, इब्ने सीना, शिफा, PHG, सबने जो भी जो उनसे हो सकता था किया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी ने नहीं किया, सबने अपना काम किया है। एक कमी जो थी कि अगर हम सब कोऑर्डिनेट साथ करते रहे माशाल्लाह, तो जो हमने किया वो एक 50 गुना बड़ा हो जाता। क्योंकि वसाइल जो एक जगह वेस्ट हुए वो अगर सब साथ होते हैं तो सबको बहुत सारे वसाइल एक ही दिन में हम शरीक होकर करते हैं। जो हमने उनको एडमिनिस्ट्रेटिव है या लॉजिस्टिक जो अखराजात थे वो हमारे सारे बच जाते, तो बजाय हमने 50 लोगों की मदद की शायद हम 500 की मदद करें। बहरहाल ये वक्त आ रहा है, लोगों में जज्बा है। हम जो है, मैं जो हूँ, मेरे साथ जो लोग हैं, चिपी में है, माशवानी में है, शिफा में मेरे साथ लोग आ रहे हैं। मैं अभी भी दरख्वास्त करता हूँ, आए आप लीडरशिप रोल ले लें, आप मेरी जगह बैठ जाएं, लेकिन आए कम्युनिटी सर्विस में हम सब ने हिस्सा डालना है। आप कम्युनिटी सर्विस में हिस्सा ले और दें भी, मतलब आपको बेनिफिट भी होगा इंशाल्लाह। मतलब आप आए, डॉक्टर्स हैं, नर्सें हैं, वॉलंटियर्स हैं। हमें देखो फर्नीचर हमारे पास पड़े हैं, लोगों के पास पहुंचाने के लिए हमारे पास रास्ते नहीं है। कितने मरीज पड़े हैं जिनके घर पे खाना पहुंचाना है। छोटे छोटे काम, आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप आए, महीने में 5 मिनट दें, 10 मिनट दें, ऑनलाइन करते रहे। आपको घर बैठ के, मेरी वेबसाइट है help4needy.com पे जाएं, इंशाल्लाह पूरे टूल आपके पास है। मेरा फोन नंबर है, कोई आपको मदद की चीज की जरूरत है, गाइडेंस बोले, उसमें सारे प्रोग्राम है। मतलब मैंने कुछ छुपा के रखा ही नहीं है। हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो मेरा काम है, वो हम एक ब्रिज है नीडी, जरूरतमंद को और जरूरत पूरी करने वालों के दरमियान में। उसमें सारे मसाइल शामिल, जिंदगी के हर मसाइल को हम कवर करें। और मेरे पास वॉलंटियर माशाल्लाह
چھپ چھپ کے کام کرتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. تو آپ کے پاس ایسے ایسے لوگ ہیں, آپ ان لوگوں میں شریک ہو, آپ ان ہمارے لیڈر بن جائیں بھائی. ہم آپ کے انڈر میں کام کریں گے اگر آپ کے پاس اچھا پروگرام ہے. ہمیں اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا, حقوق العباد سب سے پہلا یہ ایک انسانیت کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا حقوق اللہ, اللہ کے حقوق ہے, اور حقوق العباد ہمیں بندے کے ساتھ. ہمیں آج موقع ملا کچھ لے کے نہیں جانا. یہاں میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں, ہم ہاں. واپس چلتے ہیں. آپ نے شروع میں خواتین کا ذکر کیا تھا کہ خواتین کو ایکٹیو کرنا اور سامنے لے کر آنا بہت ضروری ہے. 6 ستمبر کے حوالے سے میرا آپ سے سوال ہے کہ جو میں نے سنا ہے, جو میں نے پڑھا ہے کہ خواتین نے بھی بڑا کردار ادا کیا, کھانے پکا پکا کے اور اپنے زیور دیے انہوں نے. ذرا اس بارے میں کچھ بتائیے 6 ستمبر کے حوالے سے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہماری خواتین کا ایک اول دستہ تھا, ہر اول دستہ جس کو کہتے. ہماری خواتین محاذ میں بھاگتی تھی یار. اور جب فنڈ ریزنگ تو کیا, جب لوگ نکلتے تھے گاڑیاں فنڈ کے لیے تو وہ اوپر سے پھینک دیتے تھے اپنا زیور, سونے کی چوڑیاں, ساری زندگی کا ساتھ. وہ خون دینے کے لیے ہاسپٹلوں میں سب سے آگے کھڑی ہیں. نہ خود اپنے ساتھ اپنے شوہر, اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو زبردستی لے کے آئے. کھانا پکا پکا محاذوں پہ جا کے بند تھا کہ مت آئے, وہاں جا کے. یار آپ کیا بات کرتے ہیں, کس ملک کی خواتین کی بات کر رہی ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کا ملک 80% ایگریکلچر ہے, اور ایگریکلچر میں 80% سے 60% زیادہ ہماری خواتین ہیں. ہمارا ملک چل ہی نہیں سکتا ہے مگر ہم ان کو امپاورمنٹ نہیں کریں, ان کی قدر نہیں کریں. ہماری خواتین پاکستان میں, آپ زراعت میں, میں تو کیونکہ زراعت سے بزنس سے وابستہ ہوں, ساری زندگی میں زراعت سے گزاری, میں نے خواتین کو ہی زیادہ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے دیکھا. وہ گھر بھی سنبھالتی ہیں, جانوروں کو بھی سنبھالتی ہیں, اور سب سے بڑا جو اپنے شوہر کو بھی سنبھالتی ہیں, اور لوگوں کی خدمت کرتی ہیں. اگر وہ کام نہ کرے تو ہمارا جو ہے, آپ اس بات پہ ہنسے کیوں؟ دیکھیں نا, وہ اتنے کے باوجود بھی اپنے میاں کو بھی سنبھالتی ہے. یہ سمجھے, مطلب یہ ایک بڑا کام الگ ہے اور وہ سارے کام ایک طرف. آپ لڑوائی بھی مطلب یہ کہ ہماری خواتین کا بڑا کردار ہے. اگر اللہ تعالیٰ خواتین کو ہماری زندگی میں اتنا پیدا کرتے ہیں تو آج ہم کہاں ہوتے ہیں. ہماری خواتین ماشاءاللہ, اور خصوصاً ہمارے علاقوں کی خواتین جس کو ہم سیکنڈ لائن پہ رکھتے ہیں, وہ ساری زندگی گزار دیتی ہیں ہمارے پیچھے. اب تو آپ اگر دیکھیں, میں اسی کو کنیکٹ کرتی ہوں 6 ستمبر سے, کہ میرا خیال ہے کہ اب تو کیپٹن اور میجر کے لیول تک خواتین بھی آ رہی ہیں. ماشاءاللہ پائلٹ ہیں, جہاز چلا رہے ہیں, ابھی تو چاند پہ جانے کی تیاری کر رہی ہیں. اور آپ کو ایک بات بتا دوں, ہماری خواتین نے کیا کیا چیزیں انوینٹ کی ہیں. ابھی کل میں نے بچی نے بنایا, وہ پروٹیسٹنگ سارے اس کے پاؤں بنا دیے ہیں, وہ بولتے میں بنا کے دوں گی. مطلب ایک بہت بڑا سافٹ ویئر لوڈ کر دیا ہے میرے خیال آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ ہمارے لوگوں نے. ہماری خواتین یار, تو ہمیں قدر کرنا ہے. کیا آپ سمجھتے کہ پاکستان کوئی کام نہیں کر رہا, دنیا میں کوئی انوینشن نہیں کر رہا؟ تو آپ غلط ہیں. آپ گوگل دیکھیں, آپ دیکھیں کہ آج امریکہ میں بڑی بڑی ایجادات نے پاکستان کا حصہ, کیونکہ وہی ڈسکریمنیشن ہے, ہمارا نام آگے نہیں آتا. لیکن آپ یاد رکھیں, اس قوم کے ہیرو ہر جگہ پھیلے ہوئے پوری دنیا میں. ان کی قدر کریں. جو نہیں ہے اس کو کیوں روتے ہو یار؟ جو ہے اس کی قدر کرو, اسی راستے پہ دوسروں کو ڈال دو. فری چیزیں ہیں آپ کے پاس, ایجوکیشن لو, تعلیم لو. ہم دنیا میں آگے بڑھیں. بغیر تعلیم کے ہم اندھے رہیں گے. ہماری خواتین آج تک اندھی رہیں. اسی لیے آج جو ہیومن کا آپ ایشو کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ اگر وہ تعلیم یافتہ ہو, ان کو اپنے حقوق کا پتہ ہو, وہ موبائل ہو, وہ اسٹرانگ ہو, وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑی رہ سکتی ہوں, تو یہ مسائل نہیں ہوتے. لیکن بہرحال آپ واپس آتے ہیں ہمارے خواتین کے مسائل کی طرف واپس آتے ہیں کہ 6 ستمبر کے حوالے سے تو ہم نے کافی بات کی, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کاؤنسل جنرل ابرار ہاشمی صاحب جو ہے کنیکٹ نہیں ہو پائے ابھی تک, حالانکہ ہم بہت چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں اور ہم ان سے 6 ستمبر کے حوالے سے بات کریں. تو اگر وہ ہو سکتے ہیں تو پلیز دوبارہ ٹرائی کریں. خواتین کی طرف واپس آتے ہیں کہ آپ کے توسط سے بھی, اور کیونکہ جب آپ کا دھیان کسی چیز کی طرف ہو جاتا ہے تو ادھر آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. میں بہت ساری خواتین سے آج کل مل رہی ہوں ایسی جو کہ سنگل پیرنٹس ہیں اور بہت مشکلات کا شکار ہیں. جب ان کی کہانی سنتی ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ ہمارے ہی معاشرے کی کہانی کہ جس طرح لوگ ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں یا کر چکے ہیں. تو ابھی تک ان کو آپ نے تو بہت سپورٹ دی ہوئی ہے, اور کئی انڈیویجولز ان کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن کوئی ادارہ مکمل طور پہ جسے کہتے ہیں ایز اے شیلٹر, ان کو مکمل سپورٹ ایز اے مسلم وومن نہیں دے رہا. اس بارے میں چاہتی ہوں کہ ہم سیریسلی کوئی بات. دیکھیے, میں 2 باتیں کرتا ہوں. جہاں تک اداروں کا تعلق ہے, ہمارے یہاں ادارے ہیں,
کچھ ادارے ہیں کچھ کام کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو ضرورت ہے اس سے بہت کم وسائل ان کے پاس ہیں، اور وسائل تو سب کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو پہلی بات یہ کہ ہماری قوم سب مسجدیں بنانا شروع کر دی، ہر آدمی جہاں جاتا ہے وہ مسجد کھڑی کرتا ہے۔ مسجدیں آپ ڈیموگرافی دیکھ کے بنائیں، ہر گلی میں مسجد، اور مسجد کیا ہے 5 نماز کے لیے، اور مسجدوں کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ جو ہمارے نبی نے 14 سال پہلے کیا کہ بھئی مسجد جو ہے وہ نماز کے علاوہ کمیونٹی سروسز تھی، وہی سارے، اگر یہ کام ہو جائے تو یہ عورتوں کے مسئلے ہر مسجد میں حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلومات نہیں ہے۔ اگر عورتوں کو معلومات ہو جائے، اور جو میں بھی یہی جمع کر رہا ہوں، ان کو میں معلومات ہے تو وہ سارا کام، ان کو فری وکیل مل سکتے ہیں، وہ اپنا کیس خود لڑ سکتے ہیں، وہ اپنے کیسز اسائلم کے یا امیگریشن کے خود فائل کر سکتے ہیں، اور میرے پاس آن ریکارڈ ہے، اللہ کرے کہ کوئی فون کر کے بتائے کہ انہوں نے خود اپنے کیس لڑے۔ اداروں نے میری مدد کی ہے، کچھ ادارے نہیں کرے، لیکن ہمیں جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے پاس جو وسائل ہیں، وسائل کو چھوڑا آپ کے پاس لوگ ہیں، اگر آپ پروجیکٹ لائیں کہ ہمیں وومن شیلٹر بنانا ہے ہماری پاس، اور کچھ بڑا، اور اس کو خالی وومن شیلٹر سے کام نہیں چلتا ہے، وہاں والنٹیئرز ہوتے ہیں، وہاں کوالیفائڈ پروفیشنلز ہوتے ہیں، کاؤنسلرز ہوتے ہیں، جو ان کو زندگی میں آگے بڑھنے کے راستے بتاتے ہیں۔ مثلاً ایک خواتین آئی، اس کو آدھی رات کو پہلے کسی نے نکال دیا گھر سے، جو بھی ہوا، اب وہ سڑک پہ کھڑی ہے، اور اس نے کسی کو فون کیا تو رات کو، ایک تو ہمارا ادارے کوئی فون اٹھاتا نہیں، مجھے اکثر فون آتے ہیں اور میں یا میری بیوی بھاگتے ہیں، ہم رات کو اٹھا کے اس کو قریبی جو ہے موٹیل میں رکھ دیتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں یہ ادارے؟ بہرحال ہیں، مگر آدھی رات کو کوئی جو، اچھا جہاں فون کرو بولے کل آئے صبح، تو یار یہ تو 24 گھنٹے کے مسئلے، آدھی رات کو بچیاں مجھے فون کرتی، سارے لوگ مجھے نہیں پہنچتے، میں صرف 2 آدمیوں کی مدد کر سکتا ہوں، اور یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں 2 آدمی اگر کام کر لیا میرا کام ہو گیا، سارے لوگ شریک ہوں۔ ہمیں دیکھو، ان کو رات کو جا کے موٹل میں ٹھہرائے تو مفت میں نہیں ہے، اس کو کھانا دینا ہے، اس کو سیکورٹی دینی ہے، پھر دوسرے دن اس کو کہیں نہ کہیں کسی ادارے کے ہاتھ پہ جوڑ کر کے اس میں بھی 1 آدھ دن لگ جاتا ہے، تو 2 دن مجھے موٹل میں رکھنا پڑتا ہے، اس کا کھانا، اس کو ہمت دلانا، منٹ پہ فون، اور مجھے جانا پڑتا ہے، میرے پاس ایسے کوئی اس وقت زیادہ لوگ نہیں۔ تو میں نے مثال دیے، تو اب ہمارے ادارے جو ایکسپیرینس ہے مجھے یا ان اداروں کو، اس کو لے کے آئندہ، کیونکہ گورنمنٹ بھی فنڈنگ دے گی آپ کو، سارے یہ ادارے جو اس میں گورنمنٹ فنڈنگ دے گی، ہمارے جو بھی ادارے، چاہے شفا وومن شیلٹر ہے، چاہے اکنا ہے، یا چاہے انیسائی، جتنے اداروں کو گورنمنٹ فنڈنگ، کیونکہ ہم سب کو اکوموڈیٹ کریں، لیکن کیونکہ اگر ہمارے مسلم کی ایک ضرورت ہے، اور ہمارے ادارے جو یہ پروجیکٹ لیں تو وہ کچھ پورشن کو مسلم وومن کے لیے رکھے، تاکہ وہ پردے میں رہیں، وہاں پر ڈرگ ہوتا ہے، وہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ڈفرنٹ خواتین، مسائل ہیں، ظاہر ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کے بچوں کے مسائل ہیں، کیونکہ اگر وہ دوسرے شیلٹر میں جاتی ہیں تو ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اپنے بچوں کو وہاں نہیں لے کر جانا چاہتے، تو کچھ نہ کچھ تو ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو بالکل۔ دیکھیں یہ ادارے جو بڑے بڑے ہیں، دیکھیں نا، دیکھیں یہ تو وقت آیا ہے، ابھی دیکھیں یہ تو وقت آیا کووڈ کے، ہم لوگ سارے لوگ کو اپنے جو وسائل ہیں اس کو ایک طرف ڈال دیا ہے کہ، لیکن اس سے پہلے بھی فنڈنگ آتی رہی ہے، اور اس کے لیے خصوصی فنڈنگ ہو سکتی ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ اس ایک آدھ پروجیکٹ میرے پاس ہے، ڈیٹیلز آئیں، میں ان کو سٹی میں ملا دیتا ہوں، میں ان کو میئر سے ملا سکتا ہوں، میں ان کو سارے راستے، کیونکہ میں اب کچھ چیزوں کی وجہ سے میں رک گیا، میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے یہ کام شروع کر دیا تھا، لیکن اب میری وجوہات الگ ہے، وہ میں انشاءاللہ بات، لیکن لوگ آئیں اور وہ کر رہے ہیں لوگ، تو یہ ادارہ بنائیں، ہم وومن شیلٹر بنائیں، ہمیں میجر فنڈنگ مل جائے گی، لیکن کرنے کے لیے لوگ آئیں آگے، اور اس کی فنڈنگ ہو جائے گی۔ تو ایسے ادارے تھوڑے ہو، چاہے ہمیں جو ہے ہمارے سینئرز جو ہیں وہ گھروں میں ہیں، تو ان کی جو ہے ان کو ریہاب کرنا ہے، ان کو حتیٰ کہ میڈیکیئر میں سے بہت ساری فیسلٹی مل رہی ہے، لیکن اسسٹڈ لیونگ جو ہے وہ میڈیکیئر، یعنی اسسٹڈ لیونگ کوئی ایسا بندہ جو اکیلا ہے گھر میں رہتا ہے، تو اس کو اس کا کھانا، اس کو ٹائم پہ دوائی دینا، اس کو جو ہے ریہاب کرنا، تو اس کے لیے وہ گھر والے، جیسے میں تو کمائی کے لیے نکل گیا تو میرے ماں باپ کا میں کیا کروں، لیکن اگر ہم اس کو اسسٹڈ لیونگ اپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ 3 سے 5 ہزار روپیہ ڈالر مہینے کا خرچ آتا ہے، تو کیوں نہ ہم ایسے شیلٹر بنائیں، اور وہ شیلٹر میں سب کو رکھا جائے، اور وہاں ایسے لوگوں کو ایڈمٹ کیا جائے گورنمنٹ فنڈنگ سے، اور اس کے باہر جو ہے ہم اسسٹڈ لیونگ کی جو فیسلٹی وہ باہر دے دیں، تو وہ جو شیلٹر کو جو گورنمنٹ فنڈنگ ملتی ہے اس میں سب لوگ آ جائیں، اور اس میں جو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے خصوصی طور پہ والنٹیئر بیس ہو، وہ باہر اسسٹنٹ لیونگ کی ساری فیسلٹی، مثلا جی، تو میں بات مکمل کروں، تو وہ باہر جو ہے، فانی صاحب وقت ہوا ہے بریک کا، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر،
اور پھر واپس آ کے ہم اپنی گفتگو کو اسی طرح مزید آپ جاری کیا کریں عمران صاحب سے کانٹیکٹ کریں, اللہ کرے آ جائیں. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کمیونٹی سروس محمود مارپانی, اور آج 6 ستمبر کا دن ہے ہمارا یوم دفاع پاکستان, اور ہم اس کو آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور ہم اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اس وقت 6 ستمبر 1965 میں ہم نے, ہماری افواج پاکستان نے ہماری سرحدوں کی حفاظت کی اور دشمن کو جس طریقے سے شکست دی وہ ایک مایہ ناز کارنامہ ہے اور ہمیں آج بھی فخر ہے. ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں ہمارے آنریبل قونصل جنرل آف پاکستان ہیوسٹن جناب ابرار ہاشمی صاحب. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم عرفانی صاحب. جی وعلیکم السلام. تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا 6 ستمبر کے دن, اور یقیناً آپ کے لیے بھی بہت یادگار دن ہوگا. مجھے تو سب آواز سے آ رہی پہلے ہے, آپ تو کو میں میری آواز آ رہی ہے؟ کوشچن آپ سے وہی کروں گی کہ کیا آپ اس وقت موجود تھے اور کتنے بڑے تھے؟ We are better technology. اچھا, آپ کا شاید کنیکشن جو ہے وہ سلو چل رہا ہے, تو آواز آپ کو شاید بہت کم آ رہی ہوگی. تو ٹھیک ہے, جتنا سوال آپ کو سمجھ آ رہا ہے. نہیں, مجھے آواز آپ کی آ رہی ہے. یس, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. میں شاید نہیں ٹرانسمٹ کر اچھا پا ٹھیک ہے, رہا. میری ابھی آواز آ رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا, اور جی میں بالکل ٹھیک سبھی ہے. سننے والوں کو آج 6 ستمبر کے حوالے سے یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اور سب کا مشکور ہوں, ساری کمیونٹی کا, اسپیشلی محمود مرفانی صاحب کا, آپ کا فرا, اور ٹی وی 1 کا, کہ آپ نے مجھے یہ وقت دیا ہے. اور جیسے کہ ہمیں سبھی کو پتہ ہے کہ ہم آج بھی انہی چیلنجز سے نبردآزما ہیں, اور ہماری قوم الحمدللہ اس جذبے سے سرشار ہے اپنے دفاع وطن کے لیے بھی, اور اپنی جو ہماری نظریاتی سرحدیں ہیں ان کے لیے بھی. تو ہماری پاکستان کی جو آج ترقی ہے, میرا خیال ہے اس میں سب سے بڑی ان لوگوں کو ہمیں یاد کرنے کا آج موقع بھی ملا ہے جنہوں نے اپنی سب سے قیمتی جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے, سب سے قیمتی قربانیاں دی ہیں. اور جہاں جہاں بھی پاکستانی کہ جہاں جہاں بھی ہیں اپنے کام کرتے ہیں, یہی آپ بہترین اور ہم وطن کے لیے بہترین جہاد ہے. اچھا, میرا خیال ہے کہ عائزہ آپ کو فون پر لیں گی, تو کیونکہ آپ کی آواز سننا بہت ضروری ہے, آپ کا میسج جو ہے وہ کلیئر نہیں آ رہا, تو آپ کو فون پر لے رہی ہیں. تو مین وائل میں آپ سے کچھ کوشچن بھی کر لیتی ہوں کہ دفاع پاکستان کے حوالے سے آپ نے کچھ تو ایکسپلین کر دیا, کچھ اور بتا دیجیے گا کہ آج ہم کس پوزیشن میں ہیں, اور کیونکہ جو ہمیں سننے میں آیا وہ یہ کہ ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہیں, تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین ضرور سننا چاہیں گے اگر آپ ہمیں کچھ بتا سکیں. تو ایک تو سوال یہ ہے. دوسرے ہم ضرور جاننا چاہیں گے کہ 65 کی وار میں آپ کہاں پر تھے اور آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا, اس بارے میں کہ آپ تھے بھی یا نہیں تھے, یہ کچھ باتیں جو ہے ہم جاننا چاہیں گے. عائزہ جیسے آپ کو اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو اگر سوال دوبارہ ریپیٹ کریں تو I'll be grateful. اگر سوال دوبارہ ریپیٹ کریں تو کے حوالے سے ہماری افواج پاکستان کا ہمارا دفاعی نظام آج بہت بہتر نظر آ رہا ہے, اور ایک قوم میں ایک اوور آل ایک امیج ہے کہ شاید ہم نے بہت بہتر پوزیشن پر, تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ ہمیں ایکسپلین کر سکتے تو ضرور بتائیں. الحمدللہ فراد, افواج پاکستان اور پوری قوم اپنے دفاع وطن کے لیے تیار ہے. اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فاشسٹ جو ہمارے نیبر میں ایک گورنمنٹ ہے, انہوں نے ایک کوشش کی تھی 27 فروری کو پچھلے سال, اور ہماری میگنینمٹی اور بحیثیت قوم آپ نے دیکھا
کہ اس حملے کو بھی پسپا کی کو 24 گھنٹے کے اندر ایز بڑا دل دکھا کے دفاع وطن کے لیے بھی اور انٹرنیشنل پیس کے لیے بھی کو پرائم منسٹر عمران خان نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس پائلٹ کو بھی واپس بھجوایا. تو وہ جذبہ تیاری بھی ہے اور وہ ساتھ ساتھ امن کے لیے ہم کو شامل ہے. Can you hear me? بہت اچھی بات ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی فرض ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جیسے ہر میدان میں ہم نے اپنی کوشش، اپنی کاوش، محنت سے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے بحیثیت کمیونٹی، بحیثیت قوم. اور میرا خیال ہے یہ جو جذبہ ہے یہ ایسا ہے کہ اس سے سرحدیں یا جیسے ہم یہاں پہ اوورسیز پاکستانی سارے موجود ہیں اس کی کوئی قید نہیں ہے. ہر طرح سے ہمارے لوگ بہترین ایکسلنس اچیو کی ہے ہر فیلڈ میں. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا ایک سکہ ہے کہ ہماری قوم ہر طرح سے تیار ہے اور نہ صرف دفاع وطن کے لیے بلکہ اس کی نظریاتی سرحدوں کے دفاع کے لیے بھی تیار ہے. بہت بہت اچھے، بہت شکریہ. عرفانی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں تھینک یو ویری مچ. آپ بہت ماشاء اللہ آپ آگے، آپ کی بڑی مہربانی. آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے پاکستانیوں کے لیے. دفاع پاکستان ڈے تو ہے، تو اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. ہم آج جہاں کھڑے ہیں اور جس جگہ پہ ہماری قوم کھڑی اور آج جس مسائل سے خصوصی طور پہ ہمارا پاکستان گزر رہا ہے اس میں آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا ایک کنٹریبیوشن بہت خوشی میں نے دیکھا ہے کہ آپ سب کو ملا رہے ہیں. آپ جو وسائل ہیں ان سب کو یکجا کر کے کام کریں اور یہی ضرورت ہے کیونکہ یونائٹیڈ ٹوگیدر وی کین برنگ ایوری چینج. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اس سلسلے میں رات دن کام کر رہے ہیں. ایک طرف سے آپ یہاں لوگوں کو ملا رہے ہیں اور ایک طرف سے آپ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں ان کے سولوشن کے لیے بات. تو یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. اور آج کل جو کراچی میں یا پاکستان میں بارشوں سے ہے اس کے لیے بھی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کچھ رہنمائی کریں قوم کی، تاکہ قوم مل کے کسی ایسے ادارے کے تھرو فنڈ پاکستان بھیجے. یا لوگ دینا چاہتے ہیں لیکن کوئی ادارہ، مجھے اب تک ایک آدھ ادارہ ہے شاید، لیکن ابھی ٹرسٹ وردینس پوپر اگر آ جائے اور جس میں آپ کا آتھینٹیکیشن تھوڑا مل جائے تو لوگ اس میں ڈالیں. اور جو آپ لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا کہ ایک لنک ہے جو فنڈ ہے پاکستان کا، تو اس میں بھی لوگوں کو راغب کیا اس وقت پاکستان میں پیسوں کی ضرورت ہے یا لوگ دینے والے. تو اس سلسلے میں آپ اپنا کام ضرور کریں اور یہ جو پروگرام ہے اس میں بھی لوگ شاید آپ کو فون کریں گے اور انشاءاللہ مدد کریں. تو آپ تھوڑا بیڑا اٹھائیں، ظاہر بات ہے آپ کی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی سے، لیکن آپ رہنمائی اور سرپرست سے کر سکتے ہیں. جزاک اللہ محمود عرفانی صاحب. جیسے آپ کام کر رہے ہیں اس پائے کا کام تو شاید ہم ابھی بھی نہیں کر پائیں گے لیکن جیسے آپ نے کہا کہ کوششوں کو سارے لوگ یکجا کر کے ہم تھوڑا تھوڑا جو اپنا حصہ ہے وہ ڈالیں تو یہ کوشش ایک بڑی بن سکتی ہے. بالکل صحیح. تو اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ جیسے کہ اس بار تو پرائم منسٹر یا ہماری سندھ گورنمنٹ نے کسی قسم کی اپیل نہیں کی اس سے دو چار جو لوگ وہاں پر ہیں. اس کا مقصد ہے، ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے شاید وہ خود اپنے ریسورسز سے اس کو میٹ کر لیں گے جو وہاں کی ڈیمانڈز ہیں، جو مشاکل ہیں. لیکن کمیونٹی لیول پہ ایک دو انیشیٹوز جہاں پہ جو شروع کیے گئے ہیں میں نے بالکل ان کے ساتھ ان کو سپورٹ دی ہے. فار ایگزامپل ہیوسٹن کراچی سسٹر ایسوسی ایشن نے کہا کہ جی وہ کچھ ایک اس طرح کا کوئی فنڈ ریزر کرنا چاہتے ہیں تو آئی وڈ بی ود دیم. ماشاءاللہ. تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں سر. اور جی بالکل اسی طرح باقی جتنی بھی کوئی کاوشیں یہاں پر ہوں گی بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان خود کراچی پہنچے ہیں اور انہوں نے ایک پیکج کا اعلان کیا ہے جس کی بہت ضرورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو اس وقت بہت بڑا مسئلہ پاکستان کو بھی ہے اور پوری دنیا کو ہے جو کلائمیٹ چینج کا ہے، میرا خیال ہے اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے اور ایک فیوچر میں تاکہ ایسے مسائل سے ہم دوبارہ دو چار نہ ہوں اور ان کی تیاری کے لیے ہمارے پاس وسائل موجود ہوں. تو گورنمنٹ خاطر خواہ اس چیز کا ادراک رکھتی ہے، لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان ایک چیلنج سے دوسرے چیلنج میں جاتا ہے
تو اللہ کرے گا کہ اب کراچی کے جو مسائل ہیں شاید اگلے سال اتنے گمبھیر نہ ہوں جتنے اس سال ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک سائیکل آتا ہے ہر 10-12 سال کے بعد، اور اس کو میں بالکل جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ جسٹیفائیبل ہے، لیکن یہ ایک قدرتی آفات کے ساتھ ہمیں نبرد ازما ہونا پڑ رہا ہے، جیسے کہ ہم کووڈ سے نکلے اس میں آگے، تو اس طرح کی پریپیئرڈنیس شاید ہماری نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ جیسے لوگوں کی جو کمیونٹی سروسز ہیں، ہم جہاں جہاں کمی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش انشاءاللہ یہاں سے بھی اپنے تہیں کریں گے، اور پاکستان میں بھی ان کی کوششیں جاری ہیں. شکریہ. بہت شکریہ آپ کے اس جواب کا. جی مارفانی صاحب آپ پوچھ لیجئے، آپ کا بھی کوئی سوال ہے؟ آپ کا ہماری کمیونٹی کو کیا پیغام ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں جو آپ نے میں بھی یہی کرنے والی تھی، یہی کوشچن. آپ نے اتنا عرصہ گزارا یہاں، آپ لوگوں سے ملے، آپ کو کئی قسم کے لوگ ملے، کئی قسم کے کام ہوئے، آپ نے کیا دیکھا پاکستانیوں میں خصوصی کہ کیا ایسا ہے جس کو ملٹی پلائی کیا جائے، کیا ہے جس کو بڑھاوا دیا جائے، جو یہاں بھی اور دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لیے بھی یہ لوگ مل کے کام کریں؟ آپ کا ایک فل فلیج اوپن بلنٹ میسج چاہیے اگر آپ دے سکے تو. عمرفانی صاحب بہت شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے پہلے جہاں جہاں جس جگہ ہیں آپ اپنی ایکسلنس اچیو کریں. یو گاٹ ٹو بی دا بیسٹ. دیٹ از مائی ارج ٹو اسپیشلی یوتھ کہ آپ یو آر ہیئر, یو آر ریپرزینٹنگ us ایز our future generation and you would be our leaders. Please achieve excellence in all your areas. Learn how the society is going forward. Come in social sciences. Be the leaders of tomorrow. اور ساتھ ساتھ یہ جب آپ ایک اسٹیج پہ پہنچیں گے, this is a great service to Pakistan in itself, achieving excellence. یہ مرفانی صاحب میرا پہلا پیغام ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے اپنا جو کلچر ہے, ہماری جو اقدار ہیں, ہماری جو ویلیوز ہیں, وہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے, ہم سینئرز کے اوپر, کہ ہم وہ خاطر خواہ طریقے سے ان کو پاس کریں, ان کو سکھائیں, سمجھائیں. اردو لینگویج ہے, ہماری کیوزینز ہیں, ہمارے ڈریسز ہیں, ہماری جو ویلیوز ہیں, اس کے لیے ہم موجود ہیں. کاؤنسلیٹ جنرل بھی موجود ہے, اور I'm sure more than consulate, the community itself is delivering. تو میرا یہ دوسرا پیغام. اور تیسرا یہ کہ جبھی بھی کوئی پینڈیمک ہوا ہے, I have not found them going in the background. They've always been at the front. ماشاءاللہ ہر جگہ پہ ہماری کمیونٹی موجود رہی ہے. ابھی میں 2 دن پہلے لوزیانا ایک چارلز کے ایریا میں گیا ہوا تھا, اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک کمیونٹی ممبر جو ہیں وہ ندیم عباسی صاحب پچھلے 6 دنوں سے مسلسل ایٹ لیسٹ 50 to 100 people he is feeding to, اور we all joined together, of course باقی کمیونٹیز کے ساتھ مل کے بھی کام کیا ہے. اور میرا خیال ہے یہ جذبہ جو مارفانی صاحب آپ کا ہے, باقی لوگوں کا ہے, اس کو زندہ رکھیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. شکریہ بہت بہت, تھینک یو سو مچ. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے, تو مارفانی صاحب بس ہم اس کو ریپ اپ کریں گے کیونکہ ہم تھوڑا ٹائم سے اوپر چلے گئے ہیں. کیونکہ ہم جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور میں معذرت کہ میں کنیکٹ نہیں کر پایا آپ سے. ہاشمی صاحب کو. تو اب مارفانی صاحب میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ کو میں 30 سیکنڈ دے رہی ہوں, آپ اپنا پیغام ریپ اپ کیجئے تاکہ میں پروگرام کو ختم. پہلے تو میں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے جو کہنا چاہتا ہوں. جو ہم لوگ ہیں, جو سینئر لوگ ہیں, پاکستان سے آئے ہیں, ہم لوگوں نے ایک عادت بنا لی ہے کہ ہم نوجوانوں کو آگے نہیں بڑھنے. ہمارے کسی ادارے میں میں نوجوانوں کو آتے دیکھتا ہی نہیں, کیونکہ اس میں ہم لوگوں کا قبضہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہوشیار ہیں, اور ہم کسی کو آج 20-30 سال سے وہی ہماری جنریشن, ہمارا ایکسپیرینس ان کو ٹرانسفر کریں. ہمارا یوتھ کس ادارے میں نظر آتا ہے؟ آپ پی ایچ اے دیکھیں, آئی جی اے دیکھیں ہیں, مگر ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا. ہمیں اپنا یہ کلچر بدلنا ہوگا. ہماری نوجوان نسل اب دور بھاگ رہی ہے. کیوں کہ ہم لوگ پرانے بیگیج جو لے کے آئے. آپ کا آج کا میسج جو ہے وہ پہنچ گیا. بہت شکریہ آپ کے میسج کا. میں سب سے زیادہ معذرت خواہ ہوں اپنے ان لوگوں سے, ان ناظرین سے جو کالز کر رہے تھے اور ہم کالز نہیں لے پائے, کیونکہ گفتگو جو ہے وہ چلتی رہی اس طریقے سے, اور ہمارے کونسل جنرل کو لینا بھی ہمارے لیے ضروری تھا بہت. تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کی کالز بھی لیں گے, اور کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے کوئی ایسا ٹائم الاٹ کر دیں اس میں صرف ہم کالز اور اپنی بات چیت کا جو ہے اس کو روک دیں. تو فرح اقبال کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بٹ
اسٹے ٹیونڈ فار آر نیکسٹ شو تکلف برطرف، جو کہ 5 بجے آن ایئر سینٹرل ٹائم پر جائے گا. یہ آج اس کا پہلا پروگرام ہے اور یہ اردو زبان پر بیسڈ ہے، اردو زبان کی تربیت اور اردو زبان کی شاعری، نثر، نغمہ، گیت، یہ سب اس میں شامل ہوں گے. دلچسپ اس میں مہمان بھی آئیں گے، تو اسٹے ٹیون فار دیٹ. اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات.